بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ کچھ روز قبل آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب کا کچھ ایف بی آر کا ڈیٹا لیک ہوا تھا اور ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک ہوا تھا، اور آخری دنوں میں تھے جب وہ جاب کے کچھ دن ان کے رہ گئے تھے، اور بلکہ جو انکوائریاں، انویسٹیگیشن، جو جزائیں ملی گئی تھیں، تو وہ میرا خیال ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوئی تھی۔ زبردست قسم کی کارروائیاں شروع ہوئی تھی اور تھرتھلی مچ گئی تھی، لگتا تھا پاکستان کے قیمتی اثاثوں پر کسی حملہ کر دیا، کوئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ اس حد تک پورا سسٹم ایکٹیو ہو گئے تھے، پریورٹیز گورنمنٹ کی بدل گئی تھی۔ لگتا تھا مہنگائی، بے روزگاری عوام مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ کی پریورٹی، صرف ان افراد کا تعین ہونا ہے۔ بیسیکلی احمد نورانی نے امریکہ سے ہی خبر لیک کی تھی، بریک کی تھی، لیکن اس کے شاگردانے، سورسز وغیرہ تو پاکستان میں تھے۔ تو کچھ ہی دنوں میں 10 افراد کو معطل کر دیا گیا، پھر سزائیں بھی ہو گئی، پھر گرفتاری بھی ہو گئی، حالانکہ تفصیلات غلط نہیں تھی، بالکل تفصیلات غلط نہیں تھی، کہیں بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا، بلکہ انڈورس کیا گیا پاکستان کے وزیر خزانہ تک کی جانب سے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں جنرل باجوہ صاحب، ان کی صاحبزادی، ان کے سمدھی مٹھو صاحب اور پھر دیگر کے پورے اثاثے وثاثے سارے ڈالے گئے تھے، اور نہ ہی ڈاکٹر تھے یہ اثاثوں کی تفصیلات، تھا بھی سب کچھ درست۔ پھر کیا ہوا؟ ایف بی آئی کے لوگوں کی شامت آ گئی، معطل ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے خود نوٹس لیا، خود سکرین پر آئے اور انہوں نے کہا اس معاملے میں بیچ میں آ کے انہوں نے کہا کہ ہم خاطر خواہ کارروائی کریں گے۔ پھر کارروائی ہوئی بھی، جس طرح لوگ گرفتار ہوئے نا، پریس ریلیزیں جاری ہو گئیں، پریورٹیز کا بھی پتہ چل گیا، یہ سب ہو گیا۔ لگ رہا تھا کہ حکومت اپنی ساری طاقت اس چیز پہ استعمال کر رہی ہے۔ دوسری طرف اب جو ہم 3-4-5 دنوں سے دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک کیا گیا، اور ہے بھی وہ ڈاکٹر ڈیٹا، جان بوجھ کے اپنی مرضی کا مطلب اس کو پہنایا گیا، سوشل میڈیا پر وہ ڈیٹا چلایا گیا، مین سٹریم میڈیا پر وہ چلایا گیا، پرائم ٹائم پہ وہ چلایا گیا، وداؤٹ کسی انویسٹیگیشن، وداؤٹ کسی ویریفیکیشن کے۔ وضاحتیں بھی آئیں خاندانی ذرائع کے ذریعے، بیسیکلی مظاہر علی اکبر صاحب نے خود ہی دی نا خاندانی ذرائع کے ذریعے، مگر کسی نے نوٹس نہیں لیا، کوئی وزارت خزانہ بیچ میں نہیں آئی، کوئی چیئرمین ایف بی آر بیچ میں نہیں آیا۔ کیوں؟ میرا یہی سوال ہے۔ ایف بی آر سے کسی نے نہیں پوچھا بھائی تم نے لیک کیسے کیا، تم نے کس کے کہنے پہ کس کو بتایا؟ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ بھی ہوا۔ ڈاکٹر کس نے کیا؟ کچھ نہیں کسی نے پوچھا۔ پورا سسٹم جو ہے نا پاکستان کا، ان دو واقعات، یعنی جنرل باجوہ صاحب کے ایف بی آر کے ڈیٹا اور مظاہر علی اکبر صاحب کے ایف بی آر کے ڈیٹا، اس میں ننگا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دو اعلیٰ ترین سرکاری افسر ہیں، اور ایک تھا اور ایک ہے، مگر انویسٹیگیشن کے پرائے دونوں کے کیا ہیں؟ میں بیسیکلی اس طرف آپ کی توجہ مبذول کر رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر غلط قسم کے ان کے حوالے سے چلا ہے کہ آپ نے اپنی بچی کی فیس کیسے دی، آپ نے اپنے بیٹے باہر سے پڑھائے ان کی فیسیں کیسے دی، اچھا آپ نے یہ جو گھر آپ کا تعمیر ہو رہا ہے 4 کنال کا، تو آپ نے کون سی پراپرٹی، ہر چیز جان بوجھ کر پورے پلان کے ساتھ ہوئی، کیونکہ ادھر نا وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی نا پرویز الہی صاحب سے بات کرتے ہوئے، اس کے بھی فورنزک ہوگی نا، کچھ لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لوگ ہی تھے یا کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے امریکہ سے ہائی لیول پہ اس کی فورنزک کرائی آڈیو کی، کہ جو پرویز الہی صاحب کی مظاہر علی اکبر صاحب سے گفتگو رہی، خیر انہوں نے اپنے خاندانی ذرائع سے کیا چیزیں بہت کلیئر کر دی، لیکن اس میں بھی یہ آیا کہ آڈیو ڈاکٹر تھی، مرضی کا کٹ پیسٹ کر کے مطلب پہنایا گیا، اسی طرح جس طرح ثاقب نثار کی مختلف تقریروں سے الفاظ جوڑ کے ایک مطلب پہنانے کی کوشش کی گئی تھی جسٹس شمیم صاحب کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، سیم اسی طرح ہی اپنی مرضی کا مطلب پہنایا گیا، یعنی فورنزک میں آڈیو بھی ڈاکٹر ثابت ہو گئی، اثاثے کی ڈکلریشن بھی ڈاکٹر ثابت ہو گئی، یعنی پورا پلان پتہ چل رہا ہے نا کس طرح گیم بنائی گئی بھی ہے۔ اور سنیں، ایک جملہ بھی فورنزک میں آگے پیچھے ہو جائے نا، ڈاکٹر ہو جائے، پوری کی پوری آڈیو غلط ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا، غلط تصور کی جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو صرف سسٹم بتانا تھا، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی، پی ٹی آئی آج بھی اپنے قائدین کے حوالے سے احتجاج کر رہی ہے جی، جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی ضمانت کے لیے نہیں، پلیز اس کو غلط پیرائے کے اوپر لے کے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور مین سٹریم میڈیا پہ۔ مجھے پتا ہے نا ہیڈ لائنز کیسے بن رہی ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لوکیشن بتائیں، ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ نہیں رکھا جا رہا ہے؟ ضمانت کے لیے کہیں اپلائی نہیں ہوا، صرف بنیادی حقوق کا، ان کو کھانا، کپڑے یا ان کو سونے ہونے کی جگہ دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی؟ ویسے مگر ویسے عمر کہہ رہے ہیں کہ میں واش روم تک استعمال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس موقع پر یہ لوکیشن مانگ رہے ہیں۔
اور راولپنڈی میں سے کل جن لوگوں نے گرفتاریاں دی تھی نا، زلفی بخاری، صداقت عباسی، فیاض الحسن اور 4 MPs وغیرہ نے، ان کو ڈیالہ جیل سے نکال دیا گیا اور ان کو شاہپور جیل میں منتقل کیا گیا. مطلب گمنام رکھنے کی کوشش، ڈرانے دھمکانے کی کوشش، اور کہیں خان صاحب کو میرا خیال ہے کوئی میسج بھی دینے کی کوشش ہے نا ان لوگوں کو اس طرح بکیر کے رکھنے کی یا مختلف جیلوں کے اندر رکھنے کی. تو یہاں تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اب ایک اور خبر، چیئرمین نیب وہ چلے گئے جی. ان کے جانے کے بعد نا ڈپٹی چیئرمین نیب، میں نے پہلے دن ان کا پروفائل آپ کو بتا دیا تھا، ظاہر شاہ صاحب، ان کو ایز اے ایکٹنگ چیئرمین نیب کا چارج مل گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. عام طور پہ نوٹیفیکیشن نہ بھی ہوتا تو ڈپٹی چیئرمین ایکٹنگ چیئرمین ہی ہوتا ہے. ان کا چارج دے دیا گیا. اب وہ بطور چیئرمین کام کریں گے. جب جسٹس جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب تھے نا، تو جب وہ ان کا ٹائم پورا ہو گیا، وقت ختم ہوا، تو اس وقت بھی نا ایکٹنگ چیئرمین کے طور پر یہ کام کر رہے تھے. ذرا ظاہر شاہ صاحب کا تھوڑا پروفائل سن لیں آپ ذرا، تو اس لیے ہم ریڈی رہنا ہے بہت سی چیزوں کے لیے. ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ملک ریاض کے بہت کلوز ہیں، یہ آصف علی زرداری صاحب کے بہت کلوز ہیں، کہا یہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جیسی چیئرمین نیب گئے اور یہ ظاہر شاہ صاحب بطور ڈپٹی چیئرمین نیب اور اب چیئرمین نیب، تو آپ نے جو وارنٹ گرفتاریوں کا جو فلو ہے، جو پیشیوں کا جو فلو ہے، نیب کے کیسز اور انکوائری کھلنے کا جو فلو ہے، اس سے آپ کو ویسے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ صاحب کن کے زیادہ قریب ہے، ظاہر شاہ صاحب. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور وجہ شہرت بھی ان کی یہی ہے کہ پی ٹی اے کے خلاف بہت خلص رکھتے ہیں، کیونکہ انتقامی کارروائیوں میں بہت ماہر ہیں. اور جیسے ہی جاوید اقبال صاحب گئے تھے تو یہ صاحب ایکٹنگ چیئرمین تھے نا، جب تک نئے چیئرمین آئے، نئے چیئرمین جنہوں نے اب استعفیٰ دیا ہے، ان کے بیچ میں اور جاوید اقبال صاحب کے بیچ میں، یہ بیچ میں جو صاحب رہے نا اس ٹینیور میں، اسی دوران پی ٹی اے کے خلاف بہت زیادہ نوٹیفیکیشن وغیرہ جاری ہوئے ہیں. تو جناب پی ٹی اے کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے. اور ویسے بھی اگر ڈپٹی چیئرمین نیب کام کر رہا ہے تو ابھی چیئرمین نیب کی تعیناتی حکومت کو سوٹ کرتی ہے کہ ابھی نہ ہو. وہ خیر ہے، جیسے یہ 33 افراد MNA پہنچے گے اسمبلی کے فلور پہ تو اپوزیشن لیڈر ان کا ہوگا، پھر وہ فورس علیحدہ سے ایک دوسرا چیز شروع ہوگی. لیکن بہرحال آفتاب سلطان صاحب کا جانے کے بعد یہ صاحب جو ہے نا، یہ بہت تگڑے ہیں، یہ بہت تگڑے تصور کیے جا رہے ہیں. زرداری صاحب کے بھی، اور زرداری صاحب اور ساسد ملک ریاض صاحب کے بہت زیادہ قریب تصور کیے جا رہے ہیں. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے فلو بھی بتا رہا ہے کہ یہ کت کے زیادہ قریب ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بڑے سیریس ایلیگیشن لگائے ہیں. اس سے پہلے ایلیگیشن مجموعے کے طور پر، گورنمنٹ کے طور پر کہ جی شہباز شریف ہو گئے، رانا ثناء اللہ ہو گئے، ڈرٹی ہیری ہو گئے، XYZ کچھ بھی ہو گئے، ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب پہ حملے کے حوالے سے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بہت سیریس ایلیگیشن لگایا کہ رانا ثناء اللہ پرٹیکولرلی عمران خان کو قتل کرانا چاہتے ہیں. اور یہ ڈائریکٹ پہلی بار کہا گیا، ڈائریکٹ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر. اور GIT کی جو تحقیقات ہے اس کی شواہد ختم کیے جا رہے ہیں. نئے سٹیپ پہ آ گئی ہیں یاسمین راشد صاحبہ. انہیں کہا وزیر اعظم شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ڈرٹی ہیری تحقیقات نہیں ہونے دے رہے، شواہد ضائع کر رہے ہیں. اور نگران حکومت، اور یہ عدالت لے کے پہنچ گئے ہیں، اور نگران حکومت نون لیگ کے گھر کی باندھی ہے. اس میں تو خیر ہمیں کوئی شک بھی نہیں ہے. وفاقی حکومت کی GIT پہ انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا جب پنجاب حکومت نے GIT بنائی تھی، وفاقی حکومت کی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اور اس وفاقی حکومت کی GIT میں 4 افسر وہ ہیں جنہوں نے ثبوت ضائع کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی جو مدعی مقدمہ ہے جو ہے وہی مطمئن نہیں ہے. آپ نے تو ججوں پہ اعتراض کر دیا، یہ GIT کے اراکین پہ بھی اعتراض نہ کر سکیں. تو پہلا یاسمین راشد صاحبہ نے ایک نیا محاذ سنبھال لیا. یہ کچھ خبریں تھیں آپ کے لیے. اور ایک بڑی اور امپورٹنٹ خبر ہے، جیو کے رپورٹر مہتاب صاحب زیادہ تر کامرس اور بزنس کی فیڈ دیکھتے ہیں. ان کی بات ہوئی ہے متعلقہ وزارتوں سے، وزارت خزانہ کے متعلقہ لوگوں سے. کہتے ہیں مالی بحران شدید ہو گیا، تمام وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں کی تنخواہیں روکنے کا حکم دے دیا گیا ہے. تمام وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں کی تنخواہیں روکنے کا حکم دے دیا گیا ہے. آپریشنل اخراجات میں مشکلات کا سامنا ہے. حالات یہاں تک پہنچ گئے جی، تنخواہیں روک دی ہیں. پھر کس کو کہتے ہیں آپ ڈیفالٹ؟ خواجہ آصف نے صحیح کہا تھا، ڈیفالٹ ہو نہیں رہے، ہو گئے ہیں. ان کو بھی وزیر خزانہ نے کوئی بریفنگ دی ہوگی تھی جس کی بنا پر خواجہ آصف نے یہ کہا تھا نا. تو یہاں تک پوزیشن پہنچی ہوئی ہے اس وقت کہ ہم ڈیفالٹ کے قریب ہے کہ وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں کی تنخواہیں دینے کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. روزمرہ کے اخراجات اور آپریشنل اخراجات چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے. یہ اصل حقیقت ہے. اور یہی اپڈیٹس تھی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.